بکھرا نہیں ہو اور پیٹ میں جائے تو جانے کے بعد میں وہ ایک موتی بنتا ہے جس کو سچا موتی کہتا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال بڑا فلسفی تھا مگر ظاہر ہے کہ مفتی یا کوئی عالم دین نہ تھا، مذہب کا شاید گہرا مطالعہ نہیں کیا اور بلا وجہ بک بک کہہ گیا، کہتا سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رضا کی نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس شعر میں وہ اللہ کو بخیل کہہ گیا۔ اگر ہم ہوتے تو اقبال سے کہتے یہ بتاؤ کہ سیپ میں اگر سمندر کا پانی گھس جائے کیا موتی پیدا ہوگا؟ جو تم نے شکوہ کیا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، ارے یہ شبنم ابر نیسا، اس کے سوا موتی پیدا ہی نہیں ہوتا، اسی لیے حضور کو کہتے ہیں در یتیم یکتا۔ سمجھ گئے آپ؟ یکتا کو یہ نہ سمجھے کہ در یتیم کا معنی یہ کیا یتیم ہیں اور یہ ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی بات نہیں۔ اگر تصغیر کے معنی میں استعمال ہو کہ جیسے ہم گھٹیا طور پر کس کرے چھوڑو اس یتیم کو، اس میں کیا رکھا ہوا، اس طرح کی اگر کوئی بات بیان کرے تو یہ حضور کی تصغیر ہے، یعنی ایک طرح کا یہ توہین کا پہلو ہے اور آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور اس پر اگر کسی اہل علم جہاں بعض موجود ہوتے انہیں اگر پڑھنا ہو فتاوی رضویہ کی 6 جلد، پرانا مطبوعہ فتاوی رضویہ کی 6 جلد، صفحہ نمبر 127، 28، 29، 30 کا مطالعہ فرمان۔ اگر تصغیر کے طور پر حضور کو یتیم کہا جائے تو مسئلہ کیا ہے؟ بات بہت دور پکڑ گئی۔ در یتیم کا معنی ایک یہ ہے کہ بنی اسماعیل سے سوائے ہمارے آقا کے کوئی نبی نہیں آیا، اور در یتیم کا معنی کہ یہ یکتا ہیں پوری دنیا میں۔ عزیزان گرامی، طرف اللہ نے وہ دعا بھی حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرما لی۔ چلیے اب آپ کیا ہوا، ماں ہوتی ہے، بچہ جب تک دودھ پیتا رہا کچھ سامان جو زیادہ راہ کے طور پہ تھا وہ اس وقت تک تو گزارا ہوتا رہا، اب وہ بچے ہی تھے، پیاس کے ذریعے سے اب بلکنے لگے، زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے، ماں سے بچے کی پیاس دیکھی نہیں، وہ بہلاتی نہیں، سمجھاتی نہیں، لیکن اب حضرت ہاجرہ نے اٹھ کر کوئی مددگار تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اب وہاں مددگار کہاں؟ میلوں کے فاصلے پر نہ کوئی انسان، نہ چرن، نہ پرا، یہاں تک کہ کوئی پرندہ بھی، اس لیے کہ جانور وہاں ہوتا ہے جہاں پانی۔ جب سینکڑوں میل مربع میں کوئی پانی یا کوئی چشمہ، کوئی سلسلہ نہیں تو جانور کیسے جیے؟ کوئی جانور بھی نہیں۔ چنانچہ آپ نے کسی مددگار کو تلاش کرنے کے لیے صفا ایک بہت اونچی پہاڑی، نشیب میں اترنے کے بعد مروا صفا دونوں کے درمیان نشیبی صورت ہے، حضرت ہاجرہ پہلے صفا پر آئیں، آنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا کوئی مددگار کوئی نظر نہیں آیا۔ اب چونکہ صفا سے مروا پر جانا تو اب دیکھیے اس میں ایک خاص بات، یہ دوڑی کائے کے لیے آرام سے جاتی، یہ اس لیے دوڑی صحیح جس کو کہتے ہیں، اس لیے کہیں مسا جہاں صحیح کی جائے، اس لیے دوڑی صرف اس لیے کہ زیادہ دیر بچہ نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ اگر میں چل کر جاؤں گی تو بہت دیر بچہ نظروں سے غائب ہو جائے، اور دوڑ کر گئی بہت جلدی اپنے بچے کو پالوں، لہذا وہ دوڑ کر کے گئی صفا سے مروا پر، اور مروا پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی مددگار نظر نہیں آیا۔ یہ ہے وہ ادا جو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کی صحیح کی، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے، اور اکثر و بیشتر ائمہ مذہب یعنی جو بنیادی قسم کے کام کرنے والے علماء ہیں جن کو ائمہ مذہب کہا جاتا ہے، ان سب کا مذہب تقریباً یہ ہے کہ صفا مروا کی صحیح یہ واجب ہے، اگر کوئی ترک کر دے تو اس کی تعدیب میں ایک قربانی کرے گا جس کو دم کہتے ہیں۔ اور ہمارے امام کا مذہب یہ ہے، اکثر حصے اگر صحیح کے کر لیے کچھ حصے رہ گئے، اکثر حصے کتنے ہیں؟ 7 پھیرے ہوتے ہیں، 4 پھیرے کوئی کر لے، کسی عوارض کی وجہ سے 3 پھیرے نہ کر پائے، ہر پھیرے کے بدلے ایک فطرے کی رقم ایک فقیر کو 3 فقیروں کو ادا کرے۔ اگر اکثر پھیرے اس نے کر لی ہیں اور 3 اگر رہ گئے، غرض یہ کہ ایک طرح سے یہ حج کا جو ہے ایک جز بن گیا، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، یہ تو صفا مروا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ طواف کر کے نکلے، اب صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضور مروا سے صفا پر آتے ہیں،
یا صفا سے مروہ پر جاتے ہیں؟ ابن کثیر اور تمام مفسرین نے اسی کو ترجیح دی کہ حضرت ہاجرہ پہلے صفا پر آئیں، اس کے بعد مروہ پر گئیں، اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ بڑی پیاری بات فرمائی. صحابہ دیکھ رہے تھے کہ حضور اب مروہ سے صفا کی طرف آئیں یا صفا سے مروہ کی طرف. حضور نے کیا پیاری بات فرمائی، کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. حضور نے فرمایا ہم بھی وہاں سے شروع کریں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ صفا کا پہلے ذکر ہے اور مروہ کا بعد میں، ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا، یعنی آیت مقدسہ میں. تو آپ صفا سے عزیزان گرامی مروہ کی طرف گئے. حضور علیہ السلام نے یہ صفا مروہ اس طریقے سے عزیزان گرامی کیا. اب آئیے، یہ تو صفا مروہ سے متعلق. اب حضرت ہاجرہ اتر کر آئیں، وہ دیکھ کر حیران رہ گئی. ایک بڑا حسین اور جمیل آدمی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا. کہنے لگے ہاجرہ، ان سے پوچھا تم کون؟ کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں. سب جانتے تھے، لیکن پوچھا یہ بچہ کون؟ کہا یہ بچہ اسماعیل ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا صاحبزادہ. کہا ہاجرہ، اس چٹیل میدان میں ابراہیم تمہیں کس کے سپرد کر گئے؟ وہی جواب دیا انہوں. یا کہیے کہ جبریل کی طرف سے ایک امتحان. کہا میں نے یہی سوال ابراہیم علیہ السلام سے کیا اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اب بتاؤ کیا کام ہے، کیا مسئلہ؟ کہا دیکھ نہیں رہے کہ بچہ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہا. فرمایا اچھا. اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے، جبریل امین نے وہاں ٹھوکر ماری. یہ جبریل امین اللہ کی طرف سے جیسی ٹھوکر ماری، ایک ابلتا ہوا چشمہ جاری ہو گیا میٹھے پانی کا. اور اس زمانے کی جو زبان تھی، اس زبان میں حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم زمزم. ایک کیچڑ جو مٹی گیلی تھی اسے ایک منڈیر بنا دی، منڈیر بنا کر کہا زمزم زمزم، جس کا اردو میں ترجمہ ہو تھم 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 یا کم 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 کم. تو حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں فرماتے اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو وہ کنواں نہیں ہوتا، بہت بڑا سمندر بن جاتا، ابلتا ہی رہتا پانی، پورا کا پورا سمندر بن جاتا. اور ان کے کہنے سے وہ پانی رک گیا. اب آئیے تھوڑی سی ہم زمزم شریف کی تفصیل بیان کرتے. یہ ایک قسم کا پانی، اس پانی کے اقسام سنیے کیا ہے، اس کے فوائد سنیے کیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ کھانے پینے کا دور تک کوئی سر و سامان نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم شریف میں انسان کے لیے حیات پیدا کر دی. وہ کیا حیات پیدا کی کہ پانی سے پیاس بجھانے کے لیے تو پانی ہوتا ہے ہاں، لیکن زمزم میں اللہ تعالیٰ نے غذائیت بھی پیدا فرمائی. اچھا، اور کیسی غذائیت پیدا فرمائی یہ سن لیں آپ. ایک وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں آئے، مکہ مکرمہ ایک وقت آیا. آنے کے بعد جب مدینہ منورہ واپس پہنچا، حضور نے فرمایا کہاں گئے؟ مکہ شریف گئے. کتنے عرصہ رہے؟ 10 یا 15 دن کا انہوں نے کہا. اچھا یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ 10-15 دن تک تم کیا کھاتے رہے؟ کیا کھاتے رہے؟ ان کا کیا کھاتے رہے؟ ہم تو پورے 10 دن یا 15 دن تک خالی پانی پیتے رہے، خالی زمزم شریف ہی پیتے رہے. حضور نے فرمایا وہی تمہیں غذا کے طور پر کفایت کرے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم مکہ مکرمہ میں 10 سال رہتے اور ایک لقمہ بھی اناج کا نہیں کھاتے اور خالی زمزم شریف پیتے رہے تو یہی تمہیں کفایت کرتا. یعنی تمہاری موت واقع نہیں ہوتی بھوک یا اس کی وجہ، یہ زمزم تمہیں کفایت کرتا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذائیت کو بھی رکھ دیا. صرف آپ کو سمجھنے کے لیے، ورنہ کیا نسبت زمزم اور دوسرے اس سے، اکثر سمجھانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ مریض اگر بیمار ہو جائے، کھانے پینے سے محتاج، تو ڈاکٹر گلوکوز کی بوتل چلاتے ہیں. بھائی گلوکوز میں کیا ہو تو دیکھنے میں بالکل پانی لگتا ہے، مگر مہینہ 2 مہینہ بھی مریض کے لگا رہے تو مریض زندہ رہتا. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آدمی کھانا نہ کھائے اور صرف زمزم شریف پیتا رہے عزیزان گرامی، تو اس کی بھوک سے موت واقع نہیں ہوگی. اچھا اب آئیے، ایک بحث یہ چل گئی، یہ بھی بڑی طویل ہے، وقت کم ہوتا، کہ صاحب یہ 3 پانی سنیے. 3 پانی کیا ہیں؟
یہ عام پانی کی ہم بات نہیں کر رہے جو ہم اور آپ پیتے. ایک پانی تو وہ ہے جو آب کوثر، جو کوثر کے چشمے سے نکلے گا اور پیئیں گے انشاءاللہ حضور کے صدقے میں. ایک تو آب کوثر، ایک ہے زمزم شریف، اور ایک وہ پانی ہے کہ کئی مواقع پر خصوصاً حدیبیہ، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو وہاں تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان موجود تھے. پانی ختم ہو گیا. حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ نماز وقت آنے والا، ہمارے پاس پانی نہیں. آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ جس کے پاس جتنا ہے نا وہ جمع کر دو. ایک برتن یا لوٹا رکھا گیا، لوگوں نے مشق اونڈے لی، کہیں سے 4 قطرے نکلا، کہیں سے 2 قطرے نکلا، یا کسی کے پاس لوٹے میں تھا انہوں نے اس میں ڈال دیا، کسی کے برتن میں تھا اسے اس میں ڈال دیا. اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا، اس لوٹے میں اپنا دست مبارک ایسے رکھ دیا. بس آپ کا دست مبارک اس میں رکھنا کہ صحابہ کہتے ایسا لگا کہ ہر انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا، اور اتنا پانی فرما جس کے پاس جو برتن ہیں بھر. سب نے برتن بھر لیے، سب نے جناب اپنی مشقیں بھر لی، جو جو لوٹے اور جو کچھ بھی تھا وہ سب بھر لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم چند 100 تھے، وہ پانی ہمیں کفایت کر گیا. واللہ اگر ہم کئی ہزار بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمیں کفایت کرتا، اتنا پانی نکلا. اب آئیے صاحب، کوثر کا تو معاملہ قرآن موجود، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور اس کے بڑے فضائل، یہاں تک کہ فرمایا کہ کل قیامت میں جو 70,000 سال کا دن ہوگا کوثر کو لایا جائے گا، اور حضور اپنے جس غلام کو ایک پیالہ پلا دیں گے تو جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے. 50,000 سال کا دن آرام سے گزرے گا، اس کا ایک جام اگر کوئی پی لے تو 50,000 سال کے دن تک اسے پیاس نہیں لگے گی جسے ایک جام حضور علیہ السلام پلا دیں. اب بحث چلی، ایک ہے زمزم شریف، تو علماء اس پر فتویٰ دیتے متفق ہوتے ہیں کہ زمزم شریف بھی مقدس ہے، کوثر بھی مقدس، مگر سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کے دست مبارک سے نکلا. سب سے بڑی فضیلت اس پانی کی ہے کہ جو حضور کے دست اقدس سے نکلا. وہ کتنی خوش نصیب جماعت ہوگی عزیزان گرامی جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے نکلا ہوا پانی پیٹ بھر کے پیا اور اپنے برتنوں میں مشکیزوں میں بھرا اور پورے سفر تک اس کو استعمال کرتے رہے. سب سے مقدس پانی اسے قرار دیا گیا. پھر لوٹتے ہیں آئیے زمزم کی طرف. یہ زمزم شریف پی کر اور یہ گزارا کر لیا کرتے. اب جب پانی کا چشمہ وہاں ہوا، پرندے بھی آنا شروع ہو گئے، جانور بھی آنا شروع ہو گئے، اور سب سے اہم بات یہ، ابن کثیر دیگر تفسیروں میں ایک قافلہ بھٹک گیا، کہیں جا رہا، کہیں پانی نہیں مل رہا. بیٹھے سوچتے رہے کیا کریں، اور وہ ریتیلی زمین، پانی قریب بھی نہیں. اچانک اس قافلے والوں میں جس کا نام ابن کثیر نے جرہم لکھا، اس قافلے میں ایک شخص کی نظر ایسے پرندے پہ پڑی جو آبی پرندہ ہوتا، یعنی جو وہاں ہوتا ہے جہاں پانی، تو اس پر نظر پڑی. سب ہوگا کہنے پانی لگتا یہاں کہیں قریب. اب اس کی تلاش شروع کر، تلاش کرتے کرتے بسیار تلاش زمزم تک پہنچ گئے. سب کو انہوں نے بلا لیا، بہت بڑی نعمت تھی پانی. اور وہاں بلانے کے بعد وہیں سے مکہ کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی. اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اسی میں اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسرا نکاح کیا، اور دوسرے نکاح کرنے کے بعد اسی سے وہ نسل چلی، اور یہاں تک کہ ساری عرب کی جو اقوام ہیں اسی سے مارد وجود میں آئیں. اور اسی قوم کا ایک حصہ بنی ہاشم جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب آئیے ذرا سا زمزم شریف، یہ ہم نے عرض کیا کہ اس میں غذائیت بھی ہے، برکت بھی ہے. اور ایک برکت اس کی کیا ہے، فرما اسے پیتے وقت جب دعا کی جائے تو زمزم شریف پیتے وقت جو دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا. یہ ایسا برکت والا پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا. اب مجھے بتائیے یہ زمزم شریف ہے کیا؟ اگر مانے کہ جبریل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا تب بھی صحیح، اسماعیل علیہ السلام کے قدم رگڑنے سے نکلا تو بھی صحیح ہے.
بتائیے اللہ کے نبی کے قدموں کی نسبت سے جو پانی نکلا ہو اور وہ پانی پیتے وقت جو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا، تو جو ٹھوکروں سے نکلا ہوا پانی وہ مستجاب الدعوات کا ذریعہ بن جائے، خود انبیاء کرام کی ذاتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ کتنے مقدس لوگ ہوں گے، کتنے ممیز اور کتنے گویا برکت والے حضرات ہوں گے کہ جن کی ٹھوکروں سے پانی نکل کر اور وہ آپ پئیں تو جناب آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ لیجیے صاحب، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوا میں ارشاد فرمایا، بھائی یہ تو نہیں کہیں کہ ایک دفعہ زمزم پیا جائے تو وہی دعا قبول ہوگی، یہ نہیں، پیتے وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ تو اعلی حضرت نے بڑے واضح کر کے اس کو لکھا، جس کا میں اردو میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ زمزم شریف ہاتھ میں لیجیے، ایک گھونٹ پیئیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر کی حاضری ہر سال ہوتی رہے، بار بار ہوتی رہے۔ ایک گھونٹ پی لیں ہاں، پھر اس کے بعد کہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری بارگاہ ملتجی ہیں کہ تیری حبیب علیہ السلام کے در کی حاضری ہر سال ہوتی رہے، اس کی دعا۔ پھر اس کے بعد یہ پیو کہ اللہ تعالیٰ جو ہم عمرہ یا حج کر رہے ہیں یہ اپنے دربار میں قبول فرما، ایک گھونٹ پی لو۔ مدینہ منورہ کی حاضری ہر سال نصیب ہو، یہ پیو۔ مولا جو دعا کر رہے ہیں یہ پیو۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کبھی تو حج کی مقبولیت کے لیے پیو، کبھی حج کے ہر سال حاضری کے لیے پیو، کبھی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے پیو، اور کبھی اپنے والدین کی عمر درازی کے لیے پیو، کبھی اپنی صحت کے لیے پیو، کبھی ایمان اسلام پر استقامت کے لیے پیو، کبھی حب رسول کے اور بڑھنے پر پیو، کبھی خاتمہ ایمان پر اس کے لیے پیو۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ پیتے جاؤ، دعا کرتے جاؤ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ گزر گئے، جتنے موجود ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں مانگ لے، اور مانگنے کے بعد رب کریم سب کو انہیں وہ اپنا منہ مانگا عطا کر دے، تو اللہ کے دریا میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ اس کے دریا میں سوئی ڈبو کر نکال لی جائے، اتنی کمی بھی نہیں ہوگی اس کے دریا میں۔ اس لیے جو مانگنا ہو مانگتے چلے جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ ساری دعائیں آپ کی قبول کرے گا۔ یہ کتنی بڑی کرامت عزیزان گرامی آب زمزم میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب لوگ اس کو بطور برکت پیتے بھی ہیں اور لاتے بھی ہیں۔ کبھی آپ نے توجہ فرمائی، پاکستان میں اعلان ہوتا ہے دریا خشک ہو گئے، جناب استسقاء، دعا استسقاء پڑھیں، نماز پڑھیں۔ حکم یہ ہے کہ جب بارش نہ آ رہی، لوگ بھوکوں مر رہے ہوں، پیاسے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں، دریا خشک ہو گئے، سارے ڈیم خشک ہو گئے، تو آپس میں تو ہم کہتے ہیں حکومت کرے اعلان تھا کہ بھائی دعا استسقاء کیجیے۔ کیا مطلب؟ جائیں کسی میدان میں اور یہ عاجزی کے طور پر ٹوپی یا امامہ اتار دیں، یہ عاجزی کے طور پہ، بلکہ فرمایا تم نے جو بوڑھے لوگ ہوں ان کو بھی لے جاؤ، اور یہ تک فرمایا کہ جو تمہارے مویشی ہیں، جانور، گائے، بھینس، بکری وغیرہ، ان کو بھی لے جاؤ، اور ان کو لے جانے کے بعد نماز پڑھو، دعا کرو، جس کو استسقاء کہتے ہیں، جو بخاری میں پورا باب ہے۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایک حدیث یوں بھی ہے کہ جب بارش کے لیے دعا کریں تو ہاتھوں کو الٹا کر دیں، اس لیے کہ زمین کی سیرابی کے لیے آپ مانگیں، ہاتھوں کو الٹا کر دیں اور اس طریقے سے اللہ سے دعا کریں۔ ایک حدیث اس کے خلاف بھی ہے کہ اگر اس طریقے سے دعا کریں دونوں طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو دل میں راسخ کرنے کی ہے، میں یا آپ ہو سکتا ہماری دعا اللہ قبول نہ کرے، فرمایا کہ بوڑھوں کو ساتھ لے لو تو ہو سکتا ہے بوڑھوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے، اور فرمایا کہ جانوروں کو ساتھ لے لو۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر رحم نہیں کرتا مگر جانوروں کے لیے بارش فرما دیتا ہے، جانوروں کی بارش فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کا رسالہ ہے، دعا کے عنوان پر ذیل المدعا، اس پر حاشیہ لکھا اور اس میں یہ حدیث نقل کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے چلے استسقاء کے لیے، چلو ہم سب مل کر چلتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ اولو العزم لوگ چلے جناب کہ فلاں میدان یا جنگل میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جانور کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا،
اللہ کے نبی کو راستے میں یہ وحی آئی کہ اے سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر لوٹ جاؤ، اس لیے کہ ہمارے دربار میں ایک چونٹی نے دعا کی اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور بارش ہوگی، تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چونٹی کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ کا ارشاد کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ضمناً ہم اس پر پوری تقریر کرتے ہیں رمضان وغیرہ کے موقع پر، لیکن یہ بات صرف ضمناً آپ کو کہیں، آج دعا کا رواج ختم ہو گیا۔ جہاں فرض پڑی سعودی عرب جانے لگ گئے تو وہاں دیکھا کہ یہاں اسلام بڑا مضبوط ہے، جوتے اٹھائے یہ گئے اور وہ گئے، اب جمعے کی نماز پڑھی سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے، جوتے اٹھائے یہ گئے وہ، اور جناب دعا کا سارا سلسلہ اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نماز فرض ختم ہو تو دعا ہوگی، سنتیں پڑھنے کے بعد بھی دعا ہوگی، ہر جگہ دعا، رات دن جتنے کام ہیں سب دعا کرتے رہو، گھر سے نکلے تو دعا، وضو کرو تو دعا، منہ دھو تو یہ دعا، مسا کرو تو یہ دعا، پیر دھو تو یہ دعا، اور جناب ساری دعائیں، ناک میں پانی لو تو یہ دعا، گھر سے نکلو تو یہ، گھر میں داخل ہو تو یہ، سارے زندگی کے پورے کاموں پر دعا ہی دعا، تاکہ کسی نہ کسی بہانے تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور فرما وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تو زمزم شریف پیتے وقت جو دعائیں کی جائیں وہ قبول۔ تو میں عرض کر رہا تھا استسقاء میں ہوتا ہے پانی ختم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، کبھی آپ نے سنا کہ زمزم شریف کا پانی ختم ہو گیا؟ اچھا، کوئی دنیا میں مسلمان کسی بھی کونے میں رہتا وہ کہے کہ میں نے آج تک زمزم نہیں پیا؟ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا دنیا کا مسلمان کہ جس نے زمزم شریف نہیں پیا ہو۔ یہاں کروڑوں آدمی ایسے ہوں گے پاکستان جنہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، مگر زمزم سب نے پیا ہوگا، اس لیے کہ جب بھی حاجی جاتا ہے زمزم شریف ضرور لاتا۔ یہ تو ہماری کم بختی کہیے، یہ ہماری عاقبت نہ اندیشی کہیے کہ ہم جاتے ہیں، حج اگر 2 لاکھ میں ہوتا تو 5 لاکھ کی خریداری کرتے ہیں، حج اگر 3 لاکھ میں ہو تو 5 لاکھ کی خریداری کرتے ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں یہاں ملتی نہیں، سب کو دینی پڑتی، ورنہ روپئے عجیب حاجی ہے مکہ سے آیا کوئی ایک تھان بھی لے کر نہیں آیا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ صدر الشریعت بدو طریقہ نے فرمایا حج کا بہترین تحفہ یہ ہے جو صرف 5-10 ریال میسر آ جائے گا، حج کا بہترین تحفہ یہ ہے اپنے اعزاء کو دینے کے لیے کہ زمزم اور مدینے شریف کی کھجور، اس میں میڈ ان جاپان کی ضرورت نہیں، میڈ ان چائنا کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو 10-20 ریال خرچ کر کے آپ اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مگر اس کا کیا کیا جائے؟ جب حج پہ جاتے ہیں تو پورا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی کپڑے کا جوڑا دے رہا، کوئی یہ دے رہا، کوئی وہ دے رہا۔ اب جواب غزل کچھ تو اس کے جواب میں آپ کو دینا پڑے گا یا نہیں؟ تو چپ چاپ سے کیوں نہیں چلے جاتے بھائی؟ سیدھے جاؤ، احرام باندھو ایئرپورٹ اور سیدھے، اور چپ چاپ سے آ جاؤ، نہ کسی سے لو نہ دینے کا کوئی بار آپ کے ذہن پہ رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخراجات عزیزان گرامی ہم نے بڑھا لیے ہیں۔ بات طول پکڑ عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کے زمزم شریف بہترین تحفہ جو اپنے احباب کو دیا جائے، اور مدینے شریف کی کھجور یہ 10-20 ریال مل جائے، اور یہ اپنے اعزاء اقربا کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج تک زمزم شریف ختم نہیں ہوا۔ ہاں قبیلوں کی لڑائی رہی، یہ بڑی پرانی تاریخ ہے، انہوں نے زمزم شریف بند کر دیا، حجر اسود نکال کر کے اس میں ڈال کر کے اس کو بند کر دیا، لوگ بھول گئے کہ زمزم کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے کھدائی کا کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے کیا، حضرت عبد المطلب نے سے کنواں کھودا، اس میں سے زمزم شریف بھی نکلا، حجر اسود بھی نکلا، اسے لگایا، اور ایک بہت بڑی عزیزان گرامی اس کی تاریخ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن منظر کو ہم نے پیش کیا یا بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری زیارتیں ہمیں کرائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہم سب کی حاضری جو ہے اس کے اسباب اور اس کے سامان فرما دے، اور ہمیں بھی وہاں جا کر زمزم شریف پی اور صفا اور مروہ، طواف اور صفا مروہ اور اس کی صحیح کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ حج کیا ہے؟ یہ سب نیک بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کی اداؤں کو زندہ رکھے گا، جب تک مسلمان باقی ہیں ان اداؤں کو اپناتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔